نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کریں گے، اور وہ حدیث مبارکہ کا ذکر ہم اس سلسلے میں کریں گے کہ حالیہ دنوں میں چینلوں پر بیٹھ کر روافظ کی طرف سے اس حدیث کا انکار کیا گیا اور کس طریقے سے اس حدیث کو جھٹلایا گیا اور من گھڑت اور موضوع قرار دیا گیا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم اس حدیث کی مکمل تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور وہ خلفاء بھی ہوں گے زمین کے اندر۔ حدیث یہ بتاتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد میرے طریقے پر، میرے نہج پر جو خلافت رہے گی وہ 30 سال رہے گی۔ یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے، نہیں سنیں، من گھڑت حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا ہوگی؟ ٹھیک رہے یہ گی۔ تو حدیث ہی جھوٹی ہے، نہیں سنیں، من گھڑت حدیث ہے۔ ٹھیک رہے یہ گی۔ تو حدیث ہی جھوٹی ہے، نہیں سنیں، من گھڑت حدیث ہے۔ ٹھیک۔ ہاں تو ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس حدیث کا چینلوں پر بیٹھ کر انکار کیا جا رہا ہے، اور موصوف کس طریقے سے اس حدیث کو جعلی، موضوع اور من گھڑت قرار دے رہے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے اسی حدیث کے بارے میں اہل سنت کے مصادر، اہل سنت کی سورسز اور ذرائع جہاں جہاں یہ حدیث اور جن مقامات پر آئی ہے، وہ سارے احوال اور حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا حوالہ ہے سنن ترمذی کا۔ سنن ترمذی شریف کی 7ویں جلد کے اندر امام ترمذی نے 40ویں باب کے اندر باب ما جاء فی الخلافت، خلافت کے بارے میں آپ نے اس حدیث کا ارشاد فرمایا کہ حدیث بیان کی احمد بن منی نے، کہا کہ حدیث بیان کی سریج بن نعمان نے، حدیث بیان کی حشرن بن نباتہ نے سعید بن جمحان سے۔ سعید بن جمحان نے کہا کہ حدیث بیان کی مجھ کو سفینہ نے۔ حضرت سفینہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلافت فی امتی 30 سنتاً ثم ملک بعد ذالک، کہ خلافت میری امت میں 30 سال ہوگی، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اب امام ترمذی اس حدیث کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب ہم نے اس حدیث کو دیکھا تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے، حضرت عثمان غنی کی خلافت ہے، اور حضرت مولا علی کی خلافت ہے، وہ 30 سال پر مکمل ہو گئی۔ اور اسی خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، وہ انہی 4 اشخاص پر مکمل ہو گئی۔ اور اگر اس میں حضرت امام حسن کی 6 ماہ والی خلافت کو بھی اگر ذکر کر دیا جائے تو وہ بھی بہتر ہے۔ بعض محدثین نے 6 ماہ والی خلافت کو بھی اس میں ذکر کیا ہے۔ اب اس حدیث کو امام ترمذی نے دوسرے مقام پر ھذا حدیث حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور انہوں نے صرف ایک راوی کے بارے میں کلام کیا ہے کہ قد رواہ غیر واحد، سوائے ایک راوی کے، عن سعید بن جمحان ولا نعرفہ الا من حدیث، یعنی کہ وہ راوی جو ہے سوائے اس حدیث کے اور کہیں نہیں پایا گیا۔ سعید بن جمحان جو ہے اسی حدیث کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شخص سعید بن جمحان سے روایت آئی ہے اور وہ اس حدیث کا راوی ہے۔ جب اس حوالے سے ہم نے اہل سنت کی اسماء الرجال کی کتابوں کو دیکھا تو اس میں یہ چیز ہمیں پائی گئی کہ الکمال فی اسماء الرجال، امام مزی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اور اس راوی کے بارے میں فرمایا کہ اس سے حدیث لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر فرمایا کہ یہ سے حدیث لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ راوی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے تہذیب التہذیب کے اندر ابن حجر عسقلانی نے، تقریب التہذیب کے اندر امام ابن حجر عسقلانی نے، تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب، یہ امام حجر ابن عسقلانی کی دونوں کتابیں ہیں اسماء الرجال کی، انہوں نے اپنی اس دونوں کتابوں کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے جب امام ذہبی کی الکاشف کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اسماء الرجال کی کتاب ہے، اور میزان الاعتدال کو دیکھتے ہیں، یہ بھی اسماء الرجال کی کتاب ہے، تو امام ذہبی اپنی ان دونوں کتابوں میں اسی سعید بن جمحان راوی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے حدیثیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بندہ صحیح ہے۔ اب جب روایت صحیح ہے، امام ترمذی بھی اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اسماء الرجال کے درجنوں مورخین اور مصنفین جو ہیں اپنی کتابوں میں اس راوی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، تو چینلوں پر بیٹھ کر کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو یہ بات صحیح نہیں لگتی۔ یہ تو ہم نے امام ترمذی کا ایک حدیث کا حوالہ دیا، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے سنن نسائی کا حوالہ پیش کریں گے۔ سنن نسائی کے اندر بھی الخلافت فی امتی 30 سنتاً ثم ملک بعد ذالک، یہی حدیث موجود ہے کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی،
اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی حسن قرار دیا ہے، ھذا حدیث حسن قرار دیا۔ جب اس حوالے سے ہم نے سنن ابی داؤد کو دیکھا تو سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے، مختلف ایک دو الفاظوں کے اضافے کے ساتھ۔ وہاں موجود ہے خلافت النبوت 30 سنتن، یعنی نبوت کی طرز پر جو خلافت ہوگی وہ 30 سال ہوگی۔ اس کے بعد یؤتی اللہ الملک من یشاء، بادشاہت ہوگی، اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اہل سنت کے دیگر مصادر اور سورسز کو کھوجتے ہیں اور کھنگالتے ہیں کتابوں میں تو صحیح ابن حبان کے اندر خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی وہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو بھی حسن صحیح قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے مستدرک للحاکم علی الصحیحین، حاکم کی مستدرک بھی اس کو کہتے ہیں، امام حاکم نیشابوری نے 4697 پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے طبرانی کی معجم الکبیر ہے، امام طبرانی اپنے معجم الکبیر کے اندر سعید بن جمحان اور حضرت سفینہ سے اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تاریخ الخلفاء کے اندر باب قائم کیا اس حدیث کے حوالے سے، وہ بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ تو اہل سنت کے وہ مصادر اور وہ کتابیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور مزید کتابیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہی حدیث الاحاد والمسانی ابن ابی عاصم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، 486 ہجری کے متوفہ ہیں یہ شخص، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 116 پر اسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں حدیث صحیح، حسن صحیح قرار دیتے ہیں اس حدیث کو۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے السنہ صاحب خلال کی، ابی بکر احمد بن محمد بن ہارون بن یزید الخلال، وہ اس حدیث کے بارے میں صفحہ نمبر 629 پر، 640 پر، 647 پر، 641 پر، 627 اور 628 پر ذکر کرتے ہیں حدیث نمبر۔ ان ساری حدیثوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے الامامہ والرد علی الرافضہ، یہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، حلیۃ الاولیاء کی جو مصنف ہیں، اور امام ابو نعیم اپنی کتاب الامامہ والرد علی الرافضہ، رافضیوں کے رد میں جو کتاب آپ نے لکھی ہے اس کا نام ہے امامہ فی الرد علی الرافضہ۔ اس کتاب میں بھی اس حدیث کو صفحہ نمبر 176 پر ذکر کرتے ہیں اور آپ نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اور کتابیں دیکھتے ہیں کہ مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر سلیمان بن داؤد الجارود حدیث نمبر 1203 پر صفحہ نمبر 430 پر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے بحر الزخار المعروف بمسند البزار، مسند امام البزار کے اندر یہ حدیث نمبر 3828 3828 پر یہ حدیث موجود ہے اور جلد نمبر 9 ہے اس کی، اور صفحہ نمبر 280 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب اتنے سارے محدثین اور مورخین اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے جس کا نام دلائل النبوت ہے، یہ امام بہقی کی کتاب ہے۔ امام بہقی اپنی اس کتاب کے اندر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 341 اور 342 پر یہی حدیث الخلافۃ بعدی 30 سنتن کے تحت ذکر کرتے ہیں کہ اور فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جلد نمبر 36 اور صفحہ نمبر 256 257 249 اور 248 کے اوپر یہی حدیثیں موجود ہیں، اور اس حدیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح، اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد ان تمام محدثین نے تشریح کرتے ہوئے فرمایا تو اس سے مراد خلافت ابو بکر ہے، خلافت عمر فاروق ہے، خلافت عثمان غنی ہے، خلافت مولا علی ہے، اور بعض محدثین نے یہ بھی ذکر کیا کہ امام حسن کی 6 ماہ والی خلافت بھی اس میں شامل ہے جس کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے۔ اب اتنے سارے محدثین یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، اتنے سارے محدثین یہ حدیث اپنی کتابوں میں نقل کر رہے ہیں، اور اسماء الرجال کے عالموں کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہ موصوف چینل پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جعلی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، تو اب یا تو یہ سارے محدثین غلط ہیں اور یا یہ موصوف صحیح ہیں، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، فیصلہ ہم آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم حوالہ جات اور مزید پیش کر سکتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے، مگر طالب حق کے لیے جو حق کو قبول کرتا ہے اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے اس کے لیے اتنے حوالوں کا ہونا کافی ہے۔ آخری حوالہ ہم آپ کے سامنے ایک اور پیش کر دیتے ہیں، المدخل کتاب ہے امام بہقی کی،
امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی المدخل کے اندر حدیث نمبر 1155 اور صفحہ نمبر 539 پر یہی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اب خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، تو تمام محدثین نے اس پر قیاس کرتے ہوئے اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد ابو بکر صدیق کی خلافت 2.5 سالہ اور حضرت عمر فاروق کے 10 سالہ، حضرت عثمان غنی کے 12 سالہ اور حضرت علی کے 6 سالہ خلافت کا دور ملا کر وہ اس حدیث کو 30 سال پر قائم فرماتے ہیں۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے محدثین غلط ہیں یا یہ موصوف صحیح ہیں۔ اگر یہ موصوف صحیح ہے تو یہ حدیث صحیح، یہ سارے مورخین غلط ہیں، اور اگر یہ سارے محدثین صحیح ہیں تو پھر یہ موصوف غلط۔ یہ تو تھے وہ حوالہ جات کہ جو ہم نے آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں کے رکھے۔ اب اس سلسلے میں ہم شیعہ حضرات کی کتابوں میں یہ حدیث جن مقامات پر آئی ہے وہ پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا حوالہ ہمارا کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ اربلی صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کشف الغمہ کے اندر علامہ اربلی صاحب امام حسن کی فضیلت کے باب میں ذکر کرتے ہوئے اسی حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم تصیر ملکا، کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اس حدیث کو وہ کشف الغمہ میں ذکر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے شیعہ حضرات کی جس کو مطالب السؤول فی مناقب آل رسول، فی مناقب آل رسول کے موضوع پر یہ کتاب ہے۔ اس کے مصنف نے بھی امام حسن کی فضیلت کے باب میں اسی حدیث کو ذکر کیا کہ الخلافت بعدی 30 سنۃ ثم تصیر ملکا، کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر کشف الغمہ کا حوالہ ہے۔ کشف الغمہ کے مصنف نے دوسرے مقام پر صفحہ نمبر 420 پر اسی حدیث کو دوبارہ نقل کیا اور فرمایا کہ خلافت جو ہے میرے بعد 30 سال ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ اس خلافت کو 30 سال پر جو مبنی ہے امام حسن کی 6 ماہ والی خلافت پر قیاس کرتے ہوئے اگر سمجھا جائے تو 6 ماہ والی خلافت ثابت ہوتے ہوئے نبوت والی جو خلافت تھی اعلیٰ منہاج النبوت پر جو فائز تھی وہ 30 سال پر مکمل نظر آتی ہے۔ اب شیعہ حضرات کے اپنے ہی مورخین نے، محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر، مطالب السؤول فی مناقب آل رسول جیسی کتابوں کے اندر ذکر کیا، اور کشف الغمہ میں تو 2 مقامات پر اس حدیث کو نقل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث کی جھٹلانے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کتابوں میں غور کریں کہ آیا کہ اس کا مفہوم صحیح ہے یا نہیں ہے۔ فیصلہ عوام الناس کے اوپر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔